لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم پڑھیں گے شکر کے بارے میں. ان النعمان بن بشیر قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب. مسند احمد. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا، جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار شکر ہے اور ان کو چھوڑ دینا ناشکری ہے، اور جماعت پر رحمت اور فرقہ بندی پر عذاب ہے. بہت ہی خوبصورت حکمت کی باتیں اس میں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سب کو ایک طرح سے ایک جنرل پبلک سرمن میں فرمائی، منبر پر کھڑے ہو کر فرمائی. اس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور وہ بات کیا تھی؟ من لم یشکر القلیل، جس نے تھوڑے پر شکر ادا نہیں کیا. جب تھوڑی چیز ملی تو کہا یہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس پہ ناراض ہو گیا کہ مجھے تو اس سے زیادہ چاہیے تھا. لم یشکر الکثیر، تو اس کو پھر توفیق نہیں ہوگی کہ زیادہ پر شکر ادا کر سکے، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تھوڑی چیز پر شکر ادا کیا تو بڑی پر بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی. تو اس لیے شکر ادا کرتے رہنا انسان کی ایک عادت بن جاتی ہے، ایک شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. اور پھر دوسری بات کیا ہے؟ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم بندوں کے شکر گزار ہوں. پھر فرمایا التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، ان کا چرچا کرنا، ان کو بیان کرنا، یہ بھی شکر کا حصہ ہے. جیسے سورۃ الضحیٰ آیت 11 میں آتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنے رب کی نعمت پس اسے بیان کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کرو. لیکن جس چیز کو چھپانے کا حکم ہے اس کو چھپانا شکر گزاری، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بعض اوقات نعمتوں کے اظہار میں کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں؟ ریاکاری. مثلاً اللہ نے آپ کو توفیق دی رات کو نماز پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایک نعمت ہے اللہ کی توفیق ہے، آپ اس پر شکر گزار بھی ہیں. اور اٹھ کے سویرے لوگوں میں چرچا کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ بعض اوقات آپ کو بہت نیک سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر کبھی آپ جب بھول جاتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے، سرٹیفکیٹ مل گیا، تو پھر اگلے دن اٹھتے ہی نہیں. تو جہاں آپ سمجھیں کہ نعمت کا ذکر کرنے کے بعد یہ نعمت مجھ سے چلی جائے گی تو بہتر ہے پھر اس کا ذکر لوگوں کے سامنے نہ کریں، یا ایسے لوگوں کے سامنے نہ کریں جن کو آپ کی خوشی، آپ کی نعمت، آپ کی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. ان کے سامنے ذکر نہ کریں، کیونکہ پھر وہ خوش نہیں ہوں گے، وہ ناراض ہوں گے. اور کیا وجہ ہوتی ہے؟ جب حسد کا ڈر ہو، ٹھیک ہے، یا شہرت کا ڈر ہو، یعنی شہرت، ریاکاری اور حسد یا تکبر میں مبتلا ہونے کا شائبہ ہو، تو ایسی صورت میں ذکر نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں ہوتے ہیں جن کو اللہ نے نہیں اتنا دیا اور آپ کو دیا ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ ان کے بیچ میں اگر میں بہت قیمتی لباس پہنوں گی یا کوئی ایسی چیز تو وہ ہرٹ ہوں گی، تو ان کے سامنے بڑھا چڑھا کے نہ بیان کرے کہ 5,000 کا سوٹ ہے اور یہ 10,000 کا ہے اور یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ایسے حالات ہیں یا ایسا کوئی تجربہ ہے تو اس صورت میں بھی انسان پھر ذکر نہ کرے، لیکن دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، ٹھیک ہے؟ اب طریقہ کیا ہوگا ذکر کرنے کا؟ نعمت کے ذکر کا طریقہ کیا ہوگا؟ مثلاً کیونکہ حکم تو ہے نا، کبھی تو کرنا ہی ہے. یہ نہیں کہ ہمیشہ کسی بھی نعمت کا کوئی ذکر نہ کرو.
کیونکہ آپ پھر اس میں نہ آ جائیں وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو عطا کیا ہے اس کو چھپاتے، اسے بخل کرتے. وَيَبْخَلُونَ یعنی عمومی طور پر ہم لوگوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں یا کسی سے بات کرتے ہیں تو کیا شیئر کرتے ہیں؟ اچھی خبریں کم ہی شیئر کرتے ہیں. عموماً تکلیفوں پر رونا ہی روتے رہتے ہیں. مثلاً قرآن مجید کی نعمت ہے تو اس کو کیسے بیان کریں گے؟ خوش ہو کر بتائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے اور اس سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تاکہ اس کے اندر بھی شوق پیدا ہو. مثلاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا تو لوگ جب آپ کو مسائل بتا رہے ہوں تو آپ اس وقت ان کو حل بتائیں اللہ کی طرف سے ملنے والے علم کی روشنی میں. یہ بھی نعمت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. زندگی کے تجربات شیئر کرنا، مثلا بچوں کی تربیت کے حوالے سے یا اور اسی طرح کے جو اللہ نے آپ کو کوئی خاص حکمت کی چیزیں سکھائی ہیں اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، یہ بھی نعمتوں کا اظہار ہے. ایز لانگ ایز آپ کے اندر ریاکاری اور دکھاوا اور غرور نہ پیدا ہو اور دوسروں کو حقیر جاننے کا خیال نہ آئے دل میں. اور پھر یہ ہے کہ ہر چیز کے میں نے بنائی، میں نے کی، یعنی سیلف سینٹرڈ، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، یہ نہیں ہے نعمتوں کا اظہار. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چیز عطا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سجھایا، یعنی اس کا اظہار یہ کرتے رہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو جب آپ اللہ کا نام لے کر نعمت کا اظہار کرتے تو وہ اظہار نقصان دہ نہیں ہوتا. پھر جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے کہ نعمت کے ملنے پر جب اس شخص نے ماشاء اللہ نہیں کہا تو اس کا باغ جل گیا. تو نظر بھی کب لگتی جب ماشاء اللہ آپ نہیں کہتے. تو جب آپ نعمتوں کا اظہار کریں تو اس وقت بھی کیا کہیں؟ الحمدللہ یا ماشاء اللہ. اور سننے والا بھی کیا کہے کہ بارک اللہ یا تبارک اللہ، یعنی کوئی نہ کوئی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کسی نہ کسی شکل میں ہوتا رہے. تو ایسا اظہار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس سے انسان فخر، غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا اور نعمت پر اترانا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو گویا اس حدیث میں واضح طور پر ہمیں بتا دیا گیا کہ نعمت کے شکر میں زبان سے اظہار کرنا بھی شامل ہے. والجماعت رحمت، اجتماعیت، جماعت، مل جل کے کام کرنا، ٹیم ورک، آپس کے تعاون سے کوئی اچھا کام کرنا رحمت ہے، کیونکہ اس میں کام آسان ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اچھے مشورے مل جاتے ہیں. والفرقۃ عذاب، اور تفرقہ بازی عذاب ہے کہ ہر کوئی بس اپنی گاڑی چلا رہا ہے اور اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور کسی کے مشورہ لینے کو یا کسی کی بھی بات سننے کا روادار نہیں. تو یہ چیزیں انسان کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہیں. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ٹیم ورک سب سے کم ہے. پچھلے دنوں کسی نے مجھ سے ذکر کیا کہ جاپان میں جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹیم اے بی سی ہوتی ہے. یعنی کہ اس میں بھی مختلف لوگوں کو جو کام ملتے ہیں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹیم اے جو ہے اس کی پرفارمنس بہتر ہے ٹیم بی کی نسبت اور کس اعتبار سے بہتر ہے تو وہ ایز اے ٹیم سکسیڈ کرتے ہیں. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک کے لیے باعث تقویت نہیں ہوتا، پوری ٹیم کے لیے ہوتا ہے اور ان کے اندر اور زیادہ بانڈنگ ہو جاتی ہے، اور زیادہ قریب آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے. اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نمبر 2 کم آ گئے یا 2 زیادہ آ گئے اور اس پر رونا دھونا اور ایک بدمزگی اور حسد اور رقابت. ویسے اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں نا کہ کسی بھی نعمت کا ملنا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ امتحان بھی ہے. کیونکہ ادھر آپ کو نعمت ملی، ادھر آپ کی تعریف ہوئی، ادھر آپ کے حاسد پیدا ہو گئے، ادھر دوسرے لوگوں کو جلن ہونے لگی اور ان کا تعاون آپ سے ہٹ گیا کہ جی ہم نے اس کو تعاون دیا تھا، ہمیں تو نہیں تعریف ملی، اسی کو ملی ہے لہٰذا ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اس لیے الجماعت رحمت، مل جل کے کام کرنا اور اسلام کا نام بلند کرنا، دین کا نام روشن کرنا، یہ رحمت کا باعث ہوتا ہے. اور اس کے برعکس فرقہ واریت عذاب ہے، کیونکہ اس میں ہر ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی کر رہا ہے، لیگ پولنگ کر رہا ہے، وہ اس کو گرا رہا ہے، وہ اس کی غیبت کر رہا ہے، وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں. نیکسٹ حدیث ہے عن زیاد قال سمعت المغیرۃ رضی اللہ عنہ یقول ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیقوم او لیصلی حتی ترم قدماہ او ساقاہ فیقال له فیقول افلا اکون عبدا شکورا. البخاری. سیدنا زیاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے یا نماز پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں یا آپ کی دونوں پنڈلیوں پر ورم آ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا جاتا تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شکر گزار بننے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں کثرت کرنی چاہیے۔ یعنی شکر صرف زبانی کافی نہیں کہ اللہ آپ کا بہت شکریہ، یہ بھی اچھی بات ہے، نعمتوں کا ذکر بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے؟ عبادت کی کثرت۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہاں بتاتا ہے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے اور آپ عبادت میں مشقت اٹھاتے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود آپ تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں شکر اس بات کا نام ہے کہ احسان کرنے والے کے احسان کو پہچانے اور اس کو لوگوں کو بتائے، یعنی لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرے، اچھے کام کا بدلہ دے، یعنی بندوں کے ساتھ بھی، اور جب اللہ تعالیٰ ہم پر نعمتیں کرے تو ہم بدلہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کو دے سکتے، لیکن ہم عبادت میں کثرت کریں۔ تو اعتراف بھی، تعریف بھی، اور اطاعت پہ قائم رہنا، اور عبادت میں پابندی اور عبادت کی کثرت۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسی کی دی ہوئی جان کو اگر اسی کے راستے میں ہم لگا رہے ہیں تو پھر کیا بڑا کمال ہے، کس چیز کا احسان ہے۔ قرآن مجید آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا، اور آپ کو جسم، جان، آنکھیں، سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، تو اگر ہم اپنے جسم کو، آنکھ، کان، دل، زبان کو اللہ کے راہ میں، اللہ کے کلام پڑھنے میں لگا رہے ہیں تو یہ صرف شکر گزاری ہے، کسی پر احسان نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ہمیں اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو کوئی بھی اپنی ڈیوٹی پوری کر کے احسان نہیں کسی پہ جتاتا، اس لیے جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ خوشخبری دے دی گئی تھی کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، تو اس کے باوجود وہ یہ سب کچھ کرتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ بھی چل جائے یا ہمیں یہ احساس ہی کبھی ہونے لگے کہ ہم نے بہت نیکیاں کر لی ہیں، تو بھی مزید نیکی کرنے سے رہ نہ جائیں، کیونکہ شکر گزار جو ہوتا ہے کبھی بھی اس کا دل نہیں بھرتا۔ منعم اور محسن کے ساتھ جوابی طور پر اچھا رویہ اختیار کرنے سے کبھی بھی وہ تھکتا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ آپ کو کوئی پریشانی تھی یا آپ پر کوئی مشکل تھی تو اس کے حل کے لیے عبادت کریں، سراسر شکر گزاری کے طور پر کرتے تھے۔ عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا جاءہ امر سرور او بشر به خر ساجدا شاکرا للہ۔ ابن ماجہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوشی کی بات آتی یا آپ خوشی کی کوئی خبر دیے جاتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے۔ ایک اور جیسچر، ایک اور طریقہ ہے شکر گزار ہونے کا، یہ ہے عمل کی شکر گزاری۔ شکر کے نفل نہیں ہے کوئی، شکرانے کے نفل، ٹھیک ہے، شکر کے لیے سجدہ ہے، سجدہ شکر ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی چیز کی بشارت دی جاتی تو آپ سجدہ ریز ہو جاتے، اور سجدہ شکر ایسی خوشی والے کام کے لیے ہوتا ہے جس کی کوئی اہمیت ہو، کیونکہ اہم موقع ہو، ہر کام میں نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دن میں آپ کئی بار خوش ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو لوگ دیکھیں گے کہ آپ ہر وقت زمین پہ کچھ کر رہے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ یعنی جب کوئی بہت اہم خوشخبری ملتی، کوئی فتح کی خوشخبری ملتی، کوئی بہت بڑی چیز سامنے آتی، ورنہ دل میں ہی شکر ادا کر لینا کافی ہوتا ہے۔ اس سجدے کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے، نہ ہی رکوع کی شرط ہے، نہ ہی ایون کھڑا ہو کر سجدے میں جانے کی شرط ہے۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں، چاہے سواری پہ بیٹھے ہیں، چاہے گھر میں بیٹھے، جہاں بیٹھے وہیں گر پڑے، ٹھیک ہے نا، یہ فوری سجدہ ہے، ایک ہی سجدہ کرنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، سلام کا حکم نہیں ہے اس میں، صرف سجدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ سجدے کی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، مثلاً اور کون سی دعا ہے سجدے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تسبیح ضروری ہے اور اس کے ساتھ یہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔
ایسے شکرانے کے نفل کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نہیں جس کو شکرانے کی نماز قرار دیا ہو۔ توبہ کے تو ہیں، توبہ کا آتا ہے نا کہ اگر کسی شخص سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور نماز پڑھے جس میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہ سوچے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہر نماز سے پہلے لازم نہ کریں، لیکن نوافل پڑھنے کے جو بھی اوقات ہیں کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، چاشت کے نفل ایک طرح سے شکرانے کے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کو شکرانے کا نام نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کے موقع پر حکم دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو تسبیح کا حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، استغفار کریں۔ تو یہ جو تسبیح اور استغفار اور ذکر کی کثرت ہے، جیسے زکریا علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا جب ان کو بیوی کے حمل کی خوشخبری ملی کہ جب تمہیں پتہ چلے تو تم کیا کرنا، تسبیح کی کثرت کرنا صبح و شام، اور کسی سے بات نہیں کرنا۔ تو تسبیح کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح نماز کا بھی اگرچہ ذکر ملتا ہے، لیکن کوئی ہمیں نماز پرسکرائبڈ ایسے نہیں بتائی گئی، جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی تو آپ کیا کریں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ لیکن اب قرآن مجید کی آیت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ نماز پڑھیں، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیا کوئی خاص نماز آپ کو دی گئی تھی۔ آپ کو جو خاص نماز دی گئی تھی وہ تہجد کی نماز تھی۔ ٹھیک، ونحر اور قربانی، جو آپ نے فتح مکہ کے بعد جب حج کا موقع آیا تھا تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی۔ تو ہم صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، تسبیح کر سکتے ہیں، ہم اپنی نماز میں طوالت اختیار کر سکتے، جو نماز پڑھ رہے ہیں اسی کو بہتر اور بنا سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اشراق چاشت جو آلریڈی نوافل ہمیں بتائے گئے ہیں انہی کی پابندی کر سکتے ہیں شکرانے کے طور پر، یعنی جو عبادت آپ کر رہے ہیں نا اسی کی کوالٹی اور بہتر بنا دیں۔ ٹھیک ہے، اور صدقہ خیرات کر دینا چاہیے انسان کو۔ چلیے اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے 33، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، ابن ماجہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو ایک طرف الطاعم الشاکر ہے اور دوسری طرف الصائم الصابر ہے۔ ٹھیک ہے، اور دونوں کے لیے اجر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا تو اتنا مشکل کام ہے، صبح سے رات تک آپ کچھ کھائے نہیں، کچھ پیے نہیں، اور ایک بے آرامی کی کیفیت بھی ہوتی ہے بھوک میں، تو اس کا اجر، اور وہ بھی صرف روزہ دار کا نہیں، الصائم الصابر، ایک ہوتا ہے بے صبرہ روزے دار اور ایک ہوتا ہے صبر والا روزے دار۔ تو بے صبرہ کون سا ہوتا ہے؟ ہائے روزہ لگ رہا ہے، کتنا وقت رہ گیا ہے، گھڑی کو بار بار دیکھے، تو یہ بے صبری کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس روزہ رکھنے کے بعد بس معاملہ انسان اللہ کے حوالے کر دے اور کسی کو بتائے بھی نہیں کہ میں روزے سے ہوں، اور اس صبر اور پوری برداشت کے ساتھ روزہ مکمل کرے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر۔ اور دوسری طرف جس نے روزہ نہیں رکھا وہ شکر گزار ہو کر کھائے اور شکر ادا کرے۔ یہ تو بہت آسان کام ہے، آسان ہے، بظاہر آسان لگتا ہے لیکن آسان نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ نمبر 1 شکر ادا کرنا ہی بھول جاتے ہیں ہم، نمبر 2 پہلے شکوہ کر لیتے ہیں پھر شکر ادا کر لیتے ہیں، تو وہ شکوے میں بات چلی گئی۔ مثلاً کھانے کی میز پر کیا شکوے ہوتے ہیں؟ شوربہ پتلا ہے، یہ شوربہ بنایا ہی نہیں، مرچیں زیادہ ہیں، سبزی کیوں بن گئی ہے، روز دال بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اگر کھانا انہیں پسند نہیں آتا، یعنی قدرتی بات ہے بعض اوقات کھانا پسند نہیں آتا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ چھوڑ دیتے تھے اور خاموشی اختیار کر لیتے تھے، اس پر بولتے نہیں تھے، تبصرے نہیں کرتے تھے، کیونکہ کھانے کے بعد عام طور پر جب قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، نشاط ملتی ہے، ایکٹیو ہوتے ہیں آپ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یا سستی چھا جاتی ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک حد کے اندر آپ نے رہ کے کھائی اور صحیح غذا کھائی ہو تو آپ نشیط ہوتے ہیں، ایکٹیو، اور اگر اس کے برعکس آپ نے
کوئی ایسی چیز کھا لی ہو یا ضرورت سے زیادہ کھا لیا ہو تو پھر آپ لیزی اور کاہل ہو جاتے ہیں. اس صورت میں پھر آپ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اپنے فرائض کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مثلاً سارا دن آپ نے روزہ رکھا اور افطاری ایسی کی کہ تراویح کے وقت نیند آ گئی، تو کیا آپ شکر گزار ہیں اس کھانے پر؟ نہیں، عملی طور پر آپ شکر گزار نہیں ہیں، کیونکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا وہ شکر گزار نہیں ہوتا. تو حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنے والا بھی اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اور شکر کرنے والا بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور رب کی اطاعت کرتا ہے، تو دونوں کا درجہ پھر برابر ہو جاتا ہے. ملا علی قاری کہتے ہیں، ان کی شرح ہے ترمذی کی، تحفۃ الاحوذی اس کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے کم درجے کا شکر کھاتے وقت بسم اللہ پڑھے اور جب کھا چکے تو الحمدللہ کہے. یہ منیمم ہے، سب سے کم شکر. اور کم درجے کا صبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے رکھے جو روزے کو فاسد کرتی ہیں. مثلا روزے کو کیا چیز فاسد کرتی؟ جتنے بھی زبان کے گناہ ہیں، ٹھیک ہے نا، یا نظر کے گناہ یا کان کے، یعنی روزہ رکھ کے اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا روزے کو فاسد کرتا ہے. یا پھر ٹیکنیکلی روزہ رکھ کے پھر بے صبرے ہو کے توڑ دینا، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے کہ کس طرح دل اور زبان سے شکر ادا کرنا. اب دیکھیے کہ شکر ادا کرنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، تو اس میں کہیں بھی نوافل کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا. سجدے کا ذکر ملا، جزاک اللہ کا ذکر ملا، پھر اس کے بعد زبان سے شکر کیسے ادا کیا جائے. عن ثوبان قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال نتخذ قال عمر فأنا أعلم لكم ذلك فأودع على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المال نتخذ فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة رواہ ابن ماجہ کتاب النکاح. سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سونے چاندی کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا تو لوگوں نے کہا ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں. حضرت عمر نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں. پھر اپنے اونٹ کو تیز دوڑایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے اور میں ان کے پیچھے تھا. حضرت عمر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی رکھے جو آخرت کے معاملے میں تمہاری مدد کرے. بہت خوبصورت حدیث ہے اور اس میں بہت سارے اچھے اچھے سبق موجود ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا قرآن مجید میں غور و فکر کرنا اور اس سے بھی زیادہ فوری طور پر عمل کرنے کا شوق کس قدر زیادہ تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم. مفہوم اس کا کیا ہے آیت کا؟ کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. جس دن یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس تپے ہوئے سونے سے یا چاندی سے ان کے چہروں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا، تو آج مزہ چکھو اس مال کا جو تم جمع کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون. تو لوگ بہت فکر مند ہوئے کہ سونا چاندی جمع کرنا تو ٹھیک نہیں، اب کیا کریں، اب کچھ اور جمع کرنا چاہیے کیونکہ مال تو رکھنا ضرورت ہے، اب کیا کریں. وہ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے تو حضرت عمر سبقت لے گئے، کہنے لگے میں ابھی تم کو بتاتا ہوں. خود تو انہیں نہیں پتا تھا کیا کریں، تو فوراً آگے بڑھے، اونٹ پہ بیٹھے اور اونٹ دوڑا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. فوراً سواری لی کہ ابھی پتہ کرتے ہیں جا کے اور آ کر دوسروں کو بھی بتاتے. تو حضرت ثوبان نے دیکھا وہ جا رہے ہیں، وہ پیچھے چل پڑے، وہ بھی نہیں رکے. تو جب وہ پہنچے تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا مال اختیار کریں جس پر ہماری پکڑ نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا. بہترین مال اور خزانہ کیا ہے؟ شکر گزار دل، ولسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان، وزوجتا مؤمنتا، مومن بیوی،
جو اپنے شوہر کی آخرت کے معاملے میں مددگار ہوتی. یہ سب سے بڑے خزانے، یہ دنیا کی بہترین متاع ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا متاع ہے، فائدے کی چیز ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین فائدے کی چیز کیا ہے؟ نیک بیوی، اچھی بیوی. اور اچھی بیوی کی پہچان کیا ہے؟ کہ جو شوہر کی آخرت کے معاملے میں فکر مند ہوتی. اگلی حدیث ہے انسانوں کے احسانات کے شکر ادا کرنے کے بارے میں. عن عبداللہ بن عمرو ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنہ. البیہقی فی السنن الکبریٰ. سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی. اسی لیے فرمایا نا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کو خوش رکھے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد والدین کی شکر گزاری ضروری ہے، انشکر لی ولوالدیک، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی رشتوں میں ایک عورت کے لیے شوہر کو خوش رکھنا اور اس کا شکر گزار رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے گھر کی فضا پہ بہت اثر پڑتا ہے. جو عورت ناشکری ہوگی وہ ہر وقت جلتی کڑتی رہے گی، شوہر کے خلاف بات کرے گی، چیخے گی، چلائے گی، شوہر کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے گی. نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے معصوم ہیں وہ ڈر اور خوف کا شکار ہوں گے، وہ اپنے والد اور والدہ دونوں کے احترام کا جذبہ اندر سے کھو بیٹھیں گے، اور اس سے بہت ساری خرابیاں لازم ہوں گی، بہت سی خرابیاں آئیں. اس حدیث کی وضاحت اگلی حدیث کرتی ہے. عن اسماء ابنت یزید الانصاریۃ مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی جوار اطراب لی فسلم علینا وقال ایاکن وکفر المنعمین وکنت من اجرئہن علی مسألته فقلت یا رسول اللہ وما کفر المنعمین قال لعل احداکن تطول ایمتها من ابویها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول ما رأيت منك خيرا قط. رواہ البخاری. سیدہ اسماء بنت یزید الانصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا سنو، نعمت دینے والوں کی احسان فراموشی سے بچنا. میں سوال کرنے میں ان سب سے تیز تھی. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعمت دینے والوں کی احسان فراموشی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی خاتون ایک لمبا عرصہ اپنے والدین کے گھر گزارے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر نصیب کرے اور اس سے اس کو اولاد عطا کرے، پھر کسی بات پر غصے میں آ کر وہ ناشکری کرے اور کہے کہ مجھے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی ملی ہی نہیں. یہ ہے عورت کی ناشکری کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.